الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ محبتہ اجمعین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے تقریر کرنے کے کوئی ہم موڈ میں نہیں ہیں، بلکہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے؟ آج دین، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، آج اسلام سمجھا کر میں جاؤں گا، اور اسلام سمجھنا بھی چاہیے۔ سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ ایک یہودی نے کہا تھا، یہودی نے کہا اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلام کے ماننے والے لوگ بھی پسندیدہ ہیں۔ اسلام کا جو رہنما ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، ان سے اچھا کوئی انسان نہیں۔ وہ صادق الامین ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوا قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، یہودی نے کہا تھا۔ مگر اسی یہودی نے یہ بھی کہا مسلمانوں سے زیادہ بیکار کوئی قوم نہیں، مسلمانوں سے سب سے گھٹیا انسان کوئی نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آج میں تمہیں سمجھا دوں۔ اس نے یہ کہا، یہودی نے، کہ آج مسلمانوں کی گلی کوچوں میں، مسلمانوں کے بستی کے مسجدوں میں چپلیں چوری ہو جاتی ہیں۔ کیا یہی اسلام سکھاتا ہے؟ اسی بنیاد پر یہودی نے کہا تھا مسلمانوں سے گھٹیا کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ ارے ان کے پاس اسلام ہے، ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے، ان کے پاس قرآن ہے۔ انہیں تو یہ سب چیز نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے پاس نہ تو قرآن ہے، نہ تو رحمت للعالمین ہے، نہ تو دین مذہب ہے، اگر وہ یہ کام کرے تو انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو اس یہودی نے کہا مسلمانوں میں مسجدوں سے چپلیں چوری ہو جانا، مسجدوں میں صاف صفائی نہیں رکھنا، ارے وہ لوگوں بڑی بڑی بلڈنگیں بنوا لیتے ہو، بیٹا اپنے روم میں رہتا ہے، امی اپنی روم میں رہتی ہیں، ابا اپنے روم میں رہتے ہیں، بھابھی اپنے روم میں رہتی ہیں۔ ایک سائل فقیر آیا، دروازے پہ دستک دی، آواز دے رہا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ ایک وقت کی کھانا کھلانے والا کوئی ہے؟ فقیر دروازے کے باہر آواز دیتا رہا، مگر سب لوگ اپنے اپنے روم میں ویست رہے۔ صدا دینے والا غریب چلا گیا، مگر کسی امیر نے سنا نہیں۔ اللہ اکبر! کیا یہی اسلام ہے؟ اسے اسلام نہیں کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے مصطفیٰ کے پاس ایک فقیر آیا، ایک غریب آیا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، اور پہلی بات اسلام کا شرط یہی ہے، اسے مسلمان نہ دیکھا جائے، نہ اسے ہندو دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے وہ انسان کا رشتہ ہے، اسے مدد کر دیا جائے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے پاس جانتے ہو مدینہ شریف میں آج لوگ جو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہیں نا، وہ فقیر آیا، اپنا حق ادا کیا، مانگا اور چلا گیا۔ اور جب لوگ مدد نہیں کرتے نا،
قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے۔ میں نے کہا تھا نا، سیدنا غوث پاک نے کہا تھا چھوٹا کاف اور بڑے کاف کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ مطلب آپ لوگوں نے نہیں سمجھا ہوگا، میں سمجھا کر جاؤں گا۔ آج تقریر کرنے کے موڈ میں ہم نہیں ہیں، بات بتانے کے موڈ میں ہوں، اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں اسلام کیا ہے۔ کیا میں نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام؟ غوث پاک نے کیا کہا؟ چھوٹا کاف بڑا کاف کے بیچ میں رہنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹے کاف سے کفن ہوتا ہے، بڑے کاف سے قبر ہوتا ہے۔ ارے قبر کی تنہائیوں سے بھی ڈرا کر اور یہ سوچا کر پتا کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتا کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ارے چھوٹے، اگر کسی غریب کو تم مدد کر دو گے تو غریب کا گزر ہوگا، غریب کے پیٹ میں کھانا جائے گا، وہ تمہیں دعا دے دے گا۔ اور اگر اللہ نے تمہیں دولت دے دیا ہے تو کسی غریب کو تم مدد کر دے گا تو اللہ اکبر، اگر تو مدد کرے گا غریب تجھے دعا دے گا، اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ غریب بھی تجھے دعا دے کر جا رہا ہے، مگر نبی کے پاس اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ ہے۔ مدینہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام۔ مدینہ پیارا شہر مدینہ ہے۔ جانتے ہو مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں، ایک خاتون ہے، وہ اسلام سے کوئی تعلقات نہیں رکھتی، اسلام مذہب نہیں مانتی، وہ یہودی مذہب ہے، مگر اس کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے ہیں جس کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ بیٹا چھوٹا سا تھا اور باہر سے تشریف لایا، کہا امی جان گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ امی نے کہا بیٹے میں نے سوچا باہر جاؤں کھانے کا کچھ انتظام کروں، مگر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، مجھے باہر جانے میں شرم آتی ہے۔ بیٹے نے کہا امی جان اسی وجہ سے آپ باہر نہیں نکلی؟ کہیں ہاں بیٹے شرم آتی ہے، اور جاؤں تو جاؤں کس کے دروازے جاؤں مانگنے کے لیے؟ یہاں تو سب مسلمان رہتے ہیں، پتہ کوئی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہاں تو سب مسلمان رہتے ہیں، پتہ کوئی مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات سمجھنے کی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ یہودی کے بچے نے کہا امی جان کیا مدینے میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ کہ بیٹا ہے، بیٹا ہے۔ کہ کون امی؟ کہ وہ مکی کے سردار ہے، انہیں لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں، مگر بیٹا ان کے پاس جو جاتا ہے انہی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، ان کے پاس دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ کسی سائل کو واپس نہیں کرتے، اسے مدد کر دیا کرتے ہیں۔ بیٹے نے کہا امی آپ پتہ بتائیں میں وہاں جاؤں۔ امی نے کہا بیٹا نہیں، وہاں جانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنی زندگی ایسے گزار لوں گی، مگر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ان کا جادو بڑی تیزی کے ساتھ بچوں پر اثر کرتا ہے، جو جاتا ہے انہی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو جاتا ہے انہی کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے، جو جاتا ہے ان کے پاس سے واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ بیٹے نے کہا امی میں بھی تمہاری قسمیں کھاتا ہوں، میں جاؤں گا واپس بھی آؤں گا۔ امی آپ جانے دیجئے، مجھے کچھ کھانے کا انتظام کرنے دیجئے، اور میں بھی تو جاؤں دیکھوں وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جادو میرے اوپر اثر کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ بیٹے نے کہا ہاں ضرور واپس آئیں گے۔ بیٹا پوچھتا ہوا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے فرمایا بچے
کیا تلاشنے کے لیے آئے ہو؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ میں بس ایک انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ بتاؤ وہ کون سا انسان ہے؟ میرے نبی نے دیکھا اس کے جسم میں پھٹے پرانے کپڑے وہ پہنا ہوا تھا اور اثرات ایسے لگ رہے تھے کہ بہت پریشان ہے۔ وہ بچے نے کہا ہاں مجھے بھوک لگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ کھانے کا انتظام کیا گیا اور وہ کھانا لیا، کہا میں تنہا نہیں کھاؤں گا، میں اپنے گھر واپس جاؤں گا، مگر ایک لوگوں سے میں ملنے آیا ہوں، بڑا نام سنا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا کس سے ملنے آئے ہو؟ کہ وہ آمینہ کا لال ہے، مدینے کا چاند ہے، حسنین کے نانا جان ہیں، میں نے سنا ہے وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بس میں انہی سے ملاقات کرنے آیا ہوں، انہی کے دروازے پہ میں آیا ہوں، نوکر بن کر آیا ہوں۔ صحابہ نے کہا جن کو تم ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے نا، بس وہی آمینہ کا چاند سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا چپ خاموش ہو جاؤ، ارے ان کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے، ان کے سوا کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ان الدین عند اللہ اسلام، بات سمجھنے کی بات ہے۔ دین یہ ہے، اصل دین یہ ہے۔ دین نماز سے نہیں پھیلائے، روزے سے نہیں پھیلائے، دین اخلاق سے پھیلائے، محبت سے پھیلائے۔ اگر تلوار کے دم پہ اسلام پھیلتا تو ہندوستان کے اندر پورے مسلمان ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا۔ اسلام محبت سے پھیلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی نے کسی یہودی بچے دیکھ کر یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مدد کر دیا جائے۔ اور مصطفیٰ کے پاس وہ بچہ آیا، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک شرط میری ہے، ماننا پڑے گا آپ کو۔ نبی نے فرمایا کون سی شرط بتاؤ؟ بچے نے کہا میں آپ کا اسلام قبول نہیں کروں گا، مذہبی اسلام قبول نہیں کروں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کس نے کہا تمہیں کلمہ پڑھنا ہوگا؟ میں نے کلمے کی تو بات ہی نہیں کی بیٹے۔ کہا میری امی کے پھٹے کپڑے ہیں جس کی وجہ سے میری ماں باہر نہیں نکلتی، میری ماں باہر نہیں نکلتی، اور ہم لوگ یہودی مذہب سے ہیں۔ نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بلایا، صحابہ کپڑے لے کر آؤ، چادریں لے کر آئے، اور کچھ کھانے کا انتظام، کھانے کا سامان بھی لے کر آئے، اس بچے کے ہاتھ میں دے دیے، کپڑے بھی دے دیے۔ بچہ یوں دیکھتا، مصطفیٰ کو دیکھتا، بچہ یوں دیکھتا، آمینہ کے لال کو دیکھتا، مدینے کے چاند کو دیکھتا، کبھی ان کے رخسار دیکھتا، کبھی آنکھ دیکھتا، کبھی ان کے زبان دیکھتا، کبھی ہونٹ دیکھتا، کبھی زلفیں دیکھتا، اور کہتا ایسا لگتا ہے کہ میرا من کرتا ہے یہاں جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا رہا۔ نبی نے فرمایا اب تم جانا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا مصطفیٰ ابھی میں پلٹ کر ضرور واپس آؤں گا، میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، آپ کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، آپ کو من کرتا ہے کہ بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ ارے مصطفیٰ میں نے جو اپنی ماں کے گود میں 4 سال تک رہتا رہا وہ سکونیت حاصل نہیں کیا جو ایک لمحے کے لیے آپ کے پاس آیا، کتنی سکون مل گیا ہے۔ وہ بچہ فوراً آیا اور بس یوں روتا روتا آیا۔ اس کی امی کہنے لگی بیٹا کیا ہوا؟ مدینے والے آقا نے دیا نہیں کیا؟ یہودی سمجھ کر واپس بھیج دیا؟ بیٹے نے کہا نہیں امی، جیسے آپ سمجھ رہی تھی ویسے وہ نہیں ملے، جس طریقے سے آپ سمجھ رہی تھی نا ان کے اندر وہ اس طریقے سے کوئی بات نہیں تھی، وہ تو سب سے الگ ہے، مدینے کے چاند ہے، آمینہ کے لال کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ بچہ تعریف کرتا ہے کہ امی وہ چادریں یہ دیے ہیں، یہ کھانا دیے ہیں، مگر میں جانا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا کیوں؟ کہا بس ان کا میں دیوانہ ہو گیا ہوں، ان کے جیسا میں کسی انسان کو نہیں دیکھا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا اکیلے جانے کی کون سی بات ہے؟ اکیلے جانے کی بات کون سی ہے؟ جس کا دیوانہ میرا بیٹا ہو جائے
اس کی ماں بھی اس کی دیوانی ہو جاتی ہے. چلو مجھے بھی لے کے چلو, اس چاند کو میں بھی تو دیکھوں, بہت سنا ہے دیکھا نہیں ہے, بہت اس کے بارے میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے, آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں. ماں بھی گئی, بیٹا بھی گیا. اللہ اکبر, مدینے کے چاند آمینہ کے لال بیٹھے ہوئے تھے, مصطفیٰ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. اس کی ماں پہنچ جاتی ہے, وہ بچہ بھی پہنچ جاتا ہے. بچہ فوراً نبی کی بارگاہ میں گیا, کہا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور کوئی ضرورت ہے؟ کہا یا رسول اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے, بس ایک چیز کی ضرورت ہے. نبی نے فرمایا کیا چیز کی ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, یا رسول اللہ آپ کے عشق میں پاگل ہو گیا ہوں, یا رسول اللہ میں نے آپ کے جیسا کسی انسان کو نہیں دیکھا ہے, یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی چمک دیکھتا رہتا ہوں تو دل منور ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھیں دیکھتا رہتا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں روشنی نکلتی ہے, بس آپ کی پیشانی دیکھتا ہوں تو جلوائے خدا نظر آتا ہے, بس آپ کو دیکھتا رہتا ہوں یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس سے میں نہ جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا بچے آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا مجھے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, روٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا رسول اللہ اب کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ کے نبی نے کلمہ شہادت پڑھائی, بچے نے بھی ایمان لایا, اس کی ماں نے بھی ایمان لایا, دونوں کلمہ شہادت بن کر اسلام سے مالا مال ہو گئے. یہ اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس تھوڑی دولت آ جائے نا, تاج محل دیکھنے کی بات کرتے ہیں, وہاں گھومنے کی بات کرتے ہیں. کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کاش اپنے محلے کے مؤذن کو پیسے دے دے اجمیر چلا جائے؟ تم نے یہ نہیں سوچا چلو میرے پاس پیسے آ گئے اللہ نے دے دیا کہ تو غوث پاک کے نام سے فاتحہ دلا کر نمازیوں کو کھانا کھلا دیا جائے؟ تم نے یہ نہیں سوچا پیسے آ گئے تو غرور آ گیا, پیسے آ گئے تو گھمنڈ آ گیا, پیسے آ گئے تو مکان بنوانے لگے, مکان گھر میں یہ کام کروانے لگے, ٹائلز لگوانا ہے, یہ لگوانا ہے, اتنا ڈیکوریشن کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ویسا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی تم نے قبر کی تیاری کی؟ غوث پاک نے فرمایا مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کر لو, مرنے سے پہلے اعمال کی دولت قبر کے اندر داخل کرا دو, پتہ مرنے کے بعد تیری اولاد اعمال صالحہ کرے گی کہ نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ.